آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے اس کی سماعت مقرر تھی۔ آج 22 اکتوبر کے لیے ہمارا کیس ایڈجن ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کے سارے ڈاکومنٹیشن الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطابق ہم فائل کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو ہدایات دی تھی اس کی لائٹ میں سپریم کورٹ نے جو ہدایات ہمیں دے دی تھیں اس کے مطابق ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن آگے سے کروائے تھے۔ اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں بھی موجود ہے، ویڈیوز بھی ہے، آڈیوز بھی ہیں، اسکرین شاٹ بھی ہے۔ جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہے وہ کیمرہ کے آنکھ میں ہم نے سارا سٹور کیا ہوا تھا، لیکن ایک ایونٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایف آئی اے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے سارا ریکارڈ لے چکی تھی۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی کہ آپ ایف آئی اے کو آرڈر کرے وہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرے، یا وہ ریکارڈ ہمیں دے دے یا ہمیں ایکسس دے دے، ہم اس ریکارڈ کی فوٹو کاپی کر لیں، اس کی ایکسس ایک اور سیٹ بنا لیں تاکہ ہم آپ کی اسسٹنس کریں۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ کسی اور عدالت جا کے آپ اس کی اسسٹنس سے اپنے ڈاکومنٹ سیکیور کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے ایف آئی اے کے کورٹ میں ایک درخواست گزاری کہ ہمارا سارا ریکارڈ ہمیں دیا جائے، جو ریکارڈ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر چکے ہیں انٹرا پارٹیز الیکشن کا۔ اس کے لیے کورٹ نے ایف آئی اے کو آلریڈی نوٹس کیا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ ہمیں جلد مل جائے گا۔ آج بھی ہم نے یہ گزارش الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کیس 22 تاریخ کے لیے ایڈجن کر لیا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگرچہ الیکشن کمیشن نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے شاید الیکشن کمیشن میں بھی ایک کامن سینس پریویل کرے گا، وہ ہمیں دیوار میں نہیں چنے گی انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ۔ ہمیں امید ہے 22 تاریخ تک اگر ہمارا ریکارڈ ہمیں ملا 22 کو تو انشاءاللہ تعالی یہ انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس اپنے انجام تک پہنچے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ ہمیں ملے گا۔ وہ سب پروسیڈنگ جو سپریم کورٹ والی ہیں وہ بھی آئندہ دنوں حکومت ترامیم لے کے آ رہی ہے، تحریک انصاف کے کتنے اراکین اسمبلی رابطے میں ہیں، کتنے غائب ہیں؟ کیا دیکھیں ہمارے ایک آدھ کے سوا باقی ہمارے ساتھ سارے رابطے میں اور بہترین ہے، اور میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی ثوابدید ہے وہ ترمیم کرنا چاہے، اور کسی حکومت کے پاس ترمیم نہیں ہوتی، 2/3 میجارٹی نہیں بھی ہوتی، اور وہ کنسنسس ڈیولپڈ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے یہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی اور ساری رولز کے خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو قوانین ہو رہے ہیں، اگر آپ ایسے کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کے بلبوتے آپ لوگوں کو اٹھائے اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہ ہو، آپ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کرے، آپ کورٹ بنا لے اور سپریم کورٹ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح لگ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو ہے نا قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمومی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو ترامیم آ رہی ہے ناکام ہوگی۔ کل وزیر قانون نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسودہ جو ہے حکومتی مسودہ وہ آپ کو فراہم کریں گے، تو دیکھیں کل ہماری ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی اور وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جو آپ اس میں موجود تھے۔ انہوں نے ویسے لائٹر موڈ پہ کہا کہ ہم آپ کو مسودہ دیں گے، کیونکہ باتوں باتوں میں یہ بات چلی کہ مسودہ ابھی تک بنا ہے کہ نہیں، نہ حکومت کا کوئی مسودہ ہمارے پاس آیا ہے، نہ ہم نے اس سے کوئی مسودہ لینے کی کوئی خواہش کی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک جب بھی ہمارے ان کے ساتھ بات چلتی رہی ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی بھی مسودہ نہیں تھا، نہ ہمارے پاس مسودہ دیا ہے، نہ ہمیں کہیں ان کے بریف دیا ہے سوائے زبانی باتوں کے۔ سر جب لا منسٹر کو ملے گا وہ آپ کو دیں گے، ابھی تو خود ویٹ کر رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن قریب آتے ہیں تو سازش شروع ہو جاتی ہے کہ بیرسٹر گوہر خان کو ہٹا دیا گیا ہے، تو سر آپ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اور دوسرا یہ سازش کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہتے تو آپ کے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو، جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمین نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا، کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں
تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیئرمین کی ہوگی. انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی. یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا. یہ آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب موجود ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ خان صاحب نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا. سر میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا, فیصل چودھری وہاں پہ موجود تھے, میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ملائن ایفرٹ کی گئی. اس کی تردید ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی کر چکے ہیں, اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے, عینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چیئرمین ہمارے گور صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی, اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہیں, اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں. اور جہاں تک آئینی ترمیم میں آپ کا سوال تھا, میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام وکلاء کا وہی مطمع نظر ہے. ہم 25 اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے, اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے, مزاحمت بھی کریں گے, اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال کریں گے. TNN Digital